ناظرین، فوبیا ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، دل میں ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے، کسی بھی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا یا کسی بھی کام کو کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہوتا ہے، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا، قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ کاروبار کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ ایسے افراد شادی سے بھی ڈرتے ہیں، حالانکہ انہیں کمزوری نہیں ہوتی، ان میں قوت موجود ہوتی ہے، لیکن خود پہ بھروسہ نہیں ہوتا، خود اعتمادی کی کمی پائی جاتی ہے کہ کہیں ناکام نہ ہو جائیں، لوگوں میں یا کسی محفل میں جانے سے ڈرتے ہیں اور گھر پر ہی اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جاننے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے، آپ کے پیار سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناظرین، فوبیا کے علاج کے لیے سب سے پہلے اپنی ڈائٹ پہ دھیان دیجئے، کیونکہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ صرف سبزیاں اور پھل ہی کھاتے ہیں اور گوشت یا مچھلی کا استعمال بالکل بھی نہیں کرتے، ایسے لوگوں میں دل کی کمزوری، کم ہمتی، خوف اور بزدلی کے احساسات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ تھوڑا غور کریں تو ایسے جانور جو صرف سبزہ کھاتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو گوشت خور جانور ہیں ان میں بہادری اور شجاعت پائی جاتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس پہلو پر غور کریں۔ اگر آپ گوشت اور مچھلی کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو اسے اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار گوشت اور مچھلی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ اس کے علاوہ اگر انسان مسلسل کسی گناہ کا ارتکاب کرتا رہے جو کسی بھی نوعیت کا ہو سکتا ہے، تو اس گناہ کے بار بار کرنے سے انسان کا ضمیر اندر سے ملامت کرتا رہتا ہے، اور انسان کے دل میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے، جبکہ دوسری طرف رب تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی کوئی بھی عادت فوبیا کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر ایسی کوئی عادت آپ کے اندر موجود ہے تو اس سے سچی توبہ کیجیے، خود کو نیکی کی طرف مائل کیجیے۔ اچھائی کا راستہ اختیار کرنے سے دل کو سکون اور تقویت ملتی ہے، خاص طور پہ آدھی رات کے بعد تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے سے اس قدر دل مضبوط ہوتا ہے، ایسا کسی دوسری تدبیر سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر مزاج کی بات کی جائے تو ایسے لوگوں کے مزاج میں اکثر اعصابی تحریک پائی جاتی ہے، ان کا امیون سسٹم کافی کمزور ہوتا ہے، اکثر نزلہ زکام جیسی شکایات میں مبتلا رہتے ہیں، دماغی کمزوری کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا پیشاب بالکل سفید اور زیادہ مقدار میں آیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ 2 کپ پانی لیں، اس میں 2 ٹکڑے دار چینی، 2 عدد لونگ اور 2 عدد سبز الائچی ڈال کر چولہے پر رکھیں۔ جب پانی 1 کپ کے قریب رہ جائے تو اسے چولہے سے اتار کر حسب خواہش میٹھا کر کے نوش فرمائیں۔ صبح و شام دن میں 2 مرتبہ اس کا استعمال کریں تو کچھ ہی دنوں میں بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسے مریضوں کو آملہ کا مربع استعمال کرنا چاہیے، چنانچہ 1 عدد آملہ کا مربع پانی سے دھو کر روزانہ صبح نہار منہ چاندی کے ورق میں لپیٹ کر کھا لیا کریں۔ دوپہر کو 1 عدد انار کے دانوں پر کالی مرچ کا پاؤڈر ڈال کر کھایا کریں۔ اس کے علاوہ بیسن کی روٹی کھانا ایسے لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ گوشت، مچھلی، انڈے اور پرندوں کے سوپ استعمال کرنے سے بھی بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ